میاں محمد بخش جو تصوف اور شاعری کے فلک پر آفتاب بن کر چمکے. خاصاں دی گل آما اگے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی. آپ نے اپنے کلام میں سچے موتی اور ہیرے پروئے ہیں. سیف الملوک کتاب کیا ہے؟ ایک شیش محل ہے جس میں زندگی کے مختلف رنگوں کی جھل مل نظر آتی ہے. یہ سفر العشق عشق حقیقی کے پانے کی طلب کا سفر ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی آسائشیں صفر ہیں. وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میاں محمد بخش قادری. میاں محمد بخش پنجابی زبان کے معروف شاعر تھے. انہیں روم کشمیر بھی کہا جاتا ہے. آپ کشمیر سے تعلق رکھنے والے پسوال گجر تھے. پیدائش 1830 عیسوی بمطابق 1246 ہجری کھڑی کے گاؤں چک ٹھاکرا میرپور آزاد کشمیر میں ہوئی. میاں محمد بخش کے والد کا نام میاں شمس الدین قادری اور پردادا میاں دین محمد قادری تھے. آپ کے آباء و اجداد چک بہرام ضلع گجرات سے ترک سکونت کر کے پہلے چک ٹھاکرا اور بعد ازاں کھڑی شریف میرپور میں جا بسے. میاں محمد صاحب نے سیف الملوک میں اپنی قیام گاہ کا محل وقوع کچھ یوں بیان کیا ہے. جہلم کاٹوں پربت پاسے میر پورے تھیں دکن، کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن. راستے میں کچھ تنگ لکڑی کے پل آتے ہیں جن پر ایک وقت میں صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے. بہت قدیم برگد کے درخت بھی نظر آتے ہیں جنہیں سڑک بناتے ہوئے کاٹا نہیں گیا. یہ اونچے نیچے ٹیلوں، پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کی سرزمین ہے. پہاڑی چشموں کا پانی بہتا ہے اور ننھے منھے خودرو خوش رنگ پھول کھلے رہتے ہیں. بہار کے موسم میں یوں لگتا ہے جیسے وادی میں چراغ جل اٹھے ہیں. اس خطے میں ایسی کتنی ہی وادیاں ہیں. انہی میں سے ایک وادی کھڑی کی ہے. کھڑی کی وادی پیرا شاہ غازی کا مسکن تھی جو اپنے زمانے کے معروف صوفی بزرگ تھے. اسی نسبت سے اس وادی کو کھڑی شریف کہا جاتا ہے. پیرا شاہ غازی نے فکر و ذکر کے لیے کتنی مناسب جگہ کا انتخاب کیا تھا. پیرا شاہ غازی کی وفات کے بعد ان کے محبوب شاگرد میاں دین محمد سجادہ نشین ہوئے. ان کے بعد میاں شہباز، پھر جیون علی اور پھر میاں شمس الدین نے سجادہ نشینی کا اعزاز حاصل کیا. انہی میاں شمس الدین کے 3 بیٹوں میں میاں بہاول بخش، میاں محمد بخش اور میاں علی بخش شامل تھے. میاں شمس الدین کی رحلت کے بعد ان کے بڑے بیٹے میاں بہاول بخش سجادہ نشین بنے اور پھر یہ منصب میاں محمد بخش کے حصے میں آیا. وہی میاں محمد بخش جو تصوف اور شاعری کے فلک پر آفتاب بن کر چمکے. آپ کا روحانی سلسلہ فاروق اعظم پر ختم ہوتا ہے. دربار کھڑی شریف کی مسند کافی مدت تک آپ کے خاندان کے زیر تصرف رہی. ابتدائی تعلیم کھڑی کے قریب سنبھال کے دینی درسگاہ میں حاصل کی جہاں آپ کے استاد غلام حسین سنبھالوی تھے. آپ نے بچپن میں ہی علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی اور ابتدا ہی سے بزرگان دین سے فیوز و برکات حاصل کی. ساتھ سیر و سیاحت کی، کشمیر کے جنگلوں میں کئی ایک مجاہدے کیے، شیخ احمد ولی کشمیری سے اخذ فیض کیا. چکوتری شریف گئے جہاں دریائے چناب کے کنارے بابا جگنو شاہ سہروردی محبوب سے ملاقات کی. ان کی بیعت میاں غلام محمد کلروڑی شریف والوں سے تھی. آپ کا سلسلہ طریقت قادری قلندری اور حجروی تھا. آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی. آپ کی وفات 1907 عیسوی بمطابق 1324 ہجری اپنے آبائی وطن کھڑی شریف ضلع میرپور میں ہوئی اور وہاں پر ہی آپ کا مزار بھی ہے. آپ کی مادری زبان گوجری تھی لیکن پنجابی، پوٹھوہاری اور پہاڑی بھی جانتے تھے. آپ کا کلام ان چاروں زبانوں کا مرقع ہے. یوں شاعری نیم پنجابی، نیم پوٹھوہاری، نیم گوجری اور نیم پہاڑی کی آئینہ دار ہے. ان چاروں زبانوں کے ذائقے ان کی شاعری میں یکجا ملتے ہیں. بعض مقامات پر پنجابی زبان غالب آ جاتی ہے تو بعض مقامات پر
गोजरी, कहीं पहाड़ी अपना रंग जमाती है तो कहीं पोठोहारी। मियां मोहम्मद बख्श अपने सामीन के हिसाब से अपनी ज़बान में तब्दीली कर लेते हैं। सामीन पंजाबी हो तो उनके कलाम में पंजाबी ज़ुबान गालिब आ जाती है, सामीन गोजरी ज़ुबान के हों तो वहाँ गोजरी ज़ुबान गलबा हासिल कर लेती है। सुनने वाले अगर पोठोहारी या पहाड़ी बोलने वाले हों तो कलाम का अंदाज पोठोहारी हो पहाड़ी जैसा हो जाता है। मियां मोहम्मद बख्श की शख्सियत एक वली कामिल और सूफी बुजुर्ग की थी। आपने अपने कलाम में सुच्चे मोती और हीरे पिरोए हैं। एक एक मिसरे में दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। उनकी शायरी जुबान ज़दे आम है। सैफुल मुलूक आपकी शाहकार नज़्म है, जिसका असल नाम सफरुल इश्क है और मारूफ नाम सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल है। सैफुल मुलूक पढ़ने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है, लेकिन पंजाबी रस्मुल ख़त में पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बेशतर पंजाबियों का अलमिया ये है कि वो अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान नहीं सिखाते, ना ही उनसे पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्कूल में पंजाबी ज़ुबान सीखने के मौके इससे भी कम मुयस्सर आते हैं। सैफुल मुलूक किताब क्या है? एक शहर तलस्मात है जिसके शहर में पढ़ने वाला गिरफ्तार हो जाता है। एक शीश महल है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों की झिलमिल नज़र आती है। मुसन्निफ ने इसका नाम सफरुल इश्क रखा है। ये तलाश का एक ऐसा सफ़र है जिसमें ख्वाहिशों और उम्मीदों की रोशनियाँ भी हैं और मायूसियों और गमों की आंधियाँ भी। ये मिस्र के शहजादे सैफुल मुलूक की कहानी है, जिसने अपने ख़जाने में एक दिन एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखी और फिर ख्वाब में वही चेहरा देखा। ये बदीउल जमाल थी, जिसकी एक झलक ने शहजादे सैफुल मुलूक को बेचैन कर दिया था। उसको पाने की आरजू में शाही महल छोड़ता है और फिर तलाश का ये सफ़र उसे कितने ही कठिन रास्तों पर ले जाता है। रास्ते की आजमाइशों और मायूसियों के अंधेरों में बदीउल जमाल का चेहरा महताब की तरह चमकता है और वो इसकी चांदनी के ताक़ुब में चलता चला जाता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। इश्क का दावा अपनी ज़ात को मिटाने का तकाजा करता है। दरअसल ये सफ़रुल इश्क इश्क हकीकी के पाने की तलब का सफ़र है, जिसके सामने सारी दुनिया की आसाइशें सिफर हैं। ऊपर की सतह पर सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल की मोहब्बत की कहानी है और ज़ीरी सतह पर तसव्वुफ़ की एक दिलरुबा दास्तान है। इस कहानी में हम इंसानों के लिए कैसे कैसे सबक हैं, दानाई और हिकमत के दरीचे हैं कि खुले चले जाते हैं। कलाम में दर्द ऐसा है दिल गुदाज कर दे। कलाम में ये असर आफरीनी यूं ही नहीं आती, इसके लिए शायर को खूने दिल में उंगलियां डुबोनी पड़ती हैं। आपकी दीगर किताबों में तोहफ़ा मीरा करामत गौसे आज़म, तोहफ़ा रसूलिया मोजज़ात जनाब सरवर कायनात, हदियातुल मुस्लिमीन, गुलजार फ़कीर, नैरंग इश्क, सखी खवास खान, सोहनी महीवाल, किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, सी हरफी सस्सी पुन्नू, किस्सा शेख सिनान, नैरंग शाह मंसूर, तज़किरा मकीमी, पंज गंज जोसी हरफियों की किताब है, जिसमें 5 सी हरफियाँ और सी हरफी मकबूल शामिल है। उनकी शायरी की कुछ मिसालें यूं हैं। नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर खोशा जख्माया। खासा दी गल आमा अगे ते नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्तियां अगे धरनी। रूह दरूद घरण सब जासण आपो अपने घर नू, तेरा रूह मुहम्मद बख्शा तकसी केड़े दर नू। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा ना चतारण वाला हर मैदान ना हरदा। आपकी शायरी खुसूसी सैफुल मुलूक के अंदाज़े बयान से मुतासर होकर लोगों ने आपके अशार के साथ हम वज़न काफ़िए रदीफ़ मिलाकर बेतहाशा अशार आपसे मंसूब कर दिए हैं।
جنہیں لوگوں کی اکثریت نہ صرف پڑھتی یا گاتی ہے بلکہ حوالے کے طور پر استعمال بھی کرتی ہے۔ انہی اشعار میں کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جنہیں ایک عام قاری یا شاعر جب سنتا یا دیکھتا ہے تو وہ معیوب اور وزن سے عاری دکھائی دیتے ہیں۔ انہی اشعار میں متن کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ پروفیسر سعید احمد نے حضرت میاں محمد بخش سمیت دیگر عظیم صوفی دانشوروں پر متعدد کتابیں اور ضمیع شائع کیے ہیں۔ پروفیسر سعید احمد نے دربار عالیہ کھڑی شریف سے صاحبزادہ میاں محمد ساجد، میاں ریاض اور گجرات سے شہباز علی قادری اور دیگر کے ساتھ مل کر ایسے اشعار کو اکٹھا کیا ہے جو حضرت میاں محمد بخش کی کسی پنجابی کتاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ انہی کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنی شاعری کی 17 کتابوں میں کم و بیش 2500 اشعار لکھے ہیں، جبکہ آپ کی شورائے آفاق کتاب سفر العشق المعروف سیف الملوک میں 9249 اشعار شامل ہیں، جو ایک سے بڑھ کر ایک اپنی مثال ہیں۔ پروفیسر سعید احمد نے عقل و فہم سے عاری افراد کی اصلاح کے لیے ضمن میں ایک ضمیع جواہر حضرت میاں محمد بخش بھی مرتب کیا ہے، تاکہ میاں محمد بخش سے منسوب اشعار کی نفی کی جا سکے اور عام لوگوں، نعت خواں اور گلوکاروں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ وہی اشعار پڑھیں جو میاں محمد بخش کی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی ایک سچے فقیر ولی کامل کے ساتھ سچی محبت اور انصاف ہوگا۔ میاں محمد بخش سے منسوب شاعری کی کچھ مثالیں پیش خدمت ہیں۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ آ درداں وچ خالی خانے، پا وچ دخل مکانا، محبوباں نوں ودا کریندیاں، مشکل بچدیاں جانا۔ بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ جماں دا چنگا، بے وفا سجن دے نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ پاٹا چولا لیرو لیر سی لیندا اے درزی، دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی۔ ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک بندیاں دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ ہرس تما دے گھوڑے چڑھیوں ٹلیاں چھڈ لگاما، گھر نوں واگا موڑ سوارا، سر تے پہ گئیاں شاماں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔